وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ 40 راتیں گزارنے کا۔ ثم اتخذتم العجل، پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو معبود، من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظلم کرنے والے ہو شرک کرنے کے ذریعے۔ اس آیت سے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی تیسری خاص نعمت کا ذکر ہے۔ اس آیت میں اس کی تمہید ہے اور اگلی آیت میں اس نعمت کا ذکر ہے۔ اس میں بنی اسرائیل یہود کا ایک بڑا جرم ذکر ہے، شرک، یعنی بچھڑے کی عبادت کر کے شرک کرنا، اور اگلی آیت میں اس کی معافی کا ذکر ہے۔ تو اصل نعمت جو ہے وہ اس شرک کی معافی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ خاص نعمت تھی بنی اسرائیل یہود پر۔ موجودہ یہود کے جو آبا تھے ان پر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا یہ انعام تھا کہ انہوں نے شرک کیا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ تو اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل فرعونیوں سے بچ کر ہجرت میں کامیاب ہو گئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ملاقات کے لیے کوہ طور بلا لیا۔ تو وہاں موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن روزے رکھنے کا حکم دیا، لیکن پھر 30ویں دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنے استحاض سے مسواک کر لی، منہ کی بو ختم کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید 10 روزے رکھنے کا حکم فرمایا۔ تو جب آپ علیہ السلام نے 40 روزے پورے کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں تورات عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل جب مصر سے روانہ ہو رہے تھے تو ہجرت سے پہلے انہوں نے فرعونیوں سے، قطبیوں سے، جو فرعون کی قوم تھی، ان سے ان کے زیورات لے لیے تھے اور کہا تھا کہ ہماری یہاں شادی وغیرہ ہے تو اس کے لیے عاریتاً ہمیں زیورات چاہیے۔ تو ان سے زیورات لے لیے اور پھر جب ہجرت کی تو وہ زیورات بھی اپنے ساتھ ہی لے آئے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو ان میں ایک شخص تھا سامری کے نام سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں اس نے قوم کو بیوقوف بنایا اور کہا کہ تم لوگ جو فرعونیوں سے زیورات لے کر آئے ہو تو یہ تو تم نے بڑا ایک ناجائز کام کیا، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ ان زیورات کو استعمال کرو۔ تو اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اب تمہیں لازم ہے کہ ان زیورات کو آگ میں جلاؤ، کیونکہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون یہ تھا کہ صدقے کا جو مال ہوتا تھا اسے آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ آگ اسے جلاتی تھی، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ یہ صدقہ یہ قبول ہے۔ تو اس نے کہا کہ اب تم پر لازم ہے کہ یہ جو زیورات ہیں ان کو آگ میں جلاؤ۔ تو قوم نے اس کی یہ بات قبول کر لی اور اپنے زیورات جو ہیں ایک آگ میں ڈال دیے۔ تو جب وہ زیورات پگھل گئے تو سامری نے یہ کام کیا کہ اس زیورات سے، اس سونے سے، پگھلے ہوئے سونے سے ایک بچھڑے کی شکل بنا دی اور اس میں اس طرح سوراخ رکھے کہ جب اس میں ہوا داخل ہوتی تو ایک گائے کی آواز آتی۔ تو جب وہ بچڑا تیار ہو گیا اور اس میں سے آوازیں بھی آنے لگیں تو اس نے قوم سے کہا کہ دیکھو تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کیا اور زیورات کی قربانی دی تو اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو گئے ہیں، اور نعوذ باللہ کہا کہ اس بچڑے میں حلول کر کے اللہ تعالیٰ آ گئے ہیں، تو تمہارا اصل خدا تو یہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں اپنے اس اصل رب کو اور پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں اپنے رب کو ڈھونڈنے کے لیے۔ تو اب تم لوگ جو ہے اس بچڑے کی عبادت کرو۔ تو اصل میں بنی اسرائیل میں پہلے سے ہی یہ حلول کا عقیدہ تھا، تو انہوں نے اس کی اس بات کو فوراً قبول کر لیا اور اس کے سامنے جو ہے سجدے شروع کر دیے، طواف شروع کر دیے اور ناچنا وغیرہ شروع کر دیا، غرض یہ کہ اس کی عبادت شروع کر دی۔ تو بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو آپ نے بہت غصہ فرمایا اپنے بھائی پر بھی اور قوم پر بھی، سامری پر بھی۔ تو اس کا تفصیلی واقعہ سورۃ طٰہٰ میں موجود ہے۔ تو یہ تھا بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا جرم کہ جسے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی بنی اسرائیل پر، اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں گناہ کرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔
تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اس آیت میں تیسری نعمت خاصہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بچڑے کی عبادت جو کہ شرک ہے، اس شرک کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو بغیر توبہ کے معاف نہیں فرماتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں 2 دفعہ یہ آیت ذکر ہے، 48 نمبر اور 116 نمبر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کر فرماتے، اور شرک سے جو چھوٹے گناہ ہوں اللہ تعالیٰ وہ بغیر توبہ کے بھی کبھی اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہاں بنی اسرائیل کے شرک کو اللہ تعالیٰ نے بغیر توبہ کے ہی معاف فرما دیا، تو یہ کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ صورت جو ہے یہ اجمالی صورت ہے، اور اس میں ہر موضوع جو ہے اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل سورۃ الاعراف میں موجود ہے 149 میں، تو وہاں ان کی توبہ کا ذکر ہے اور توبہ کے الفاظ بھی ذکر ہیں، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین، تو وہاں توبہ کے الفاظ بھی منقول ہیں، یعنی انہوں نے توبہ کی تھی، تو ان کا جو یہ شرک اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا ان کی توبہ کی وجہ سے معاف فرمایا تھا۔ اس کا ذکر اگلی آیتوں میں بھی آ رہا ہے۔ لعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں جو یہ معاف کیا ہے، تمہارے یہ اتنا بڑا گناہ کس لیے معاف کیا ہے؟ تاکہ تم شکر کرو اللہ تعالیٰ کا۔ اور شکر کیا ہے؟ کہ تم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اپنے آپ کو استعمال کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں، ان پر ایمان لاؤ، ان کو جو کتاب دی گئی ہے آخری کتاب، اس کتاب کو مانو اور اس پر ایمان لاؤ، تو یہ ہے شکر تمہارا، اور اسی سے وہ انکاری تھے۔ مطلب یہ کہ یہ نعمتیں گنوانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں کی تم پر، لیکن اس کے باوجود تم اتنے ناشکرے ہو کہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔